ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیفتہ رحمان ہیں، انہوں نے چند سوالات کیے ہیں جو حیض کے تعلق سے میں سب کا جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ حیض والی عورت فون میں قرآن پاک کی تفسیر اگر پڑھنا چاہے، بنا قرآن پاک کی آیت پڑھے تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے، یا اسی طرح اس کا ترجمہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے؟ اور فون میں اگر اس طرح پڑھتے وقت آیت کے اوپر، اسکرین کے اوپر ہاتھ اگر لگتا ہے ناپاک عورت کا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حیض والی عورت قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنا چاہے اور آیت قرآن پاک کو نہ پڑھنا چاہے تو وہ تفسیر کو قرآن پاک کی پڑھ سکتی ہے، اور اسی طرح ترجمہ وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر ایسی صورت میں اس کا ہاتھ جو ہے قرآن یعنی فون کی اسکرین پر لگے گا تو اس پر قرآن پاک چھونے کا وہ سخت حکم نہیں ہوگا، یعنی گناہ ہونے کا، مگر پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ایسی تفسیر پڑھے کہ جس میں آیت وغیرہ الگ ہوں اور تفسیر ترجمہ الگ ہوں، اس قسم سے، یا پھر اس کو اسکرول کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے تو زیادہ بہتر ہے کہ اسکرین پہ ہاتھ ٹچ نہ ہو۔ البتہ پھر بھی اگر آیت پہ ہاتھ لگے گا تو گناہ گار نہیں ہوگی فون کی اسکرین میں اگر قرآن پاک کو حائضہ نے چھو لیا۔ اسی طرح آپ کا ایک سوال اور ہے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں اسلامک تقاریر کی یا بیان کی، تو اس میں خطبہ لکھا ہوتا ہے اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے، تو کیا حیض والی عورت اس میں آیتوں جو لکھی ہوتی ہیں پڑھتے وقت ان آیتوں کو چھوڑ کے باقی آگے پیچھے کی تقریر وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ اور اسی طرح مسائل کی بکس ہوتی ہیں جیسے بہشتی زیور، اور تو کیا ان کتابوں کو پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، اس طرح کے جس کتاب کے اندر خطبہ وغیرہ لکھا ہو یا قرآنی آیت ہو یا پھر کوئی صورت لکھی ہو تو اس کے آگے پیچھے کا مواد جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تقریر وغیرہ یا کوئی واقعات ہوں کتاب سے پڑھنے والے تو خطبہ چھوڑ کر آگے پیچھے کی عبارت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور ایسی کتاب کو حیض کی حالت میں چھوا بھی جا سکتا ہے، یعنی ہارڈ کاپی کو ہاتھ میں لے کر پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر اس میں خیال رکھنے والی وہی بات ہے کہ جس صفحے پر آیت وغیرہ لکھی ہوں قرآن پاک کی تو اس آیت کے اوپر ہاتھ نہ لگے، باقی وہ پیج اوپر نیچے سے پکڑ کے پلٹا جا سکتا ہے، بس اس کی قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر حائضہ عورت کا ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسائل کی جو کتابیں جیسے قانون شریعت اور بہشتی زیور آپ نے اگزامپل میں لکھی ہیں، تو اس قسم کی جو فقہ مسائل کی کتاب ہیں، نماز کے احکام وغیرہ ہے یا جنتی زیور ہے خواتین کی، تو وہ ان کو حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں، مسائل سیکھ سکتی ہیں اور سکھا بھی سکتی ہیں، اور اس میں بھی قرآنی آیت اگر آئیں تو ان کو نہ پڑھا جائے، باقی چیزیں ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، علم دین سیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ حیض والی عورت محفل میلاد میں جا سکتی ہے یا نہیں، کہ آپ کے وہاں عموماً عورتیں نہیں آتی اور آئیں گی بھی تو بہت دور بیٹھتی ہیں یا باہر کی طرف بیٹھتی ہیں، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ اصل میں حیض والی عورت جو ہے وہ محفل میلاد میں جا سکتی ہے، عورتوں کے درمیان بھی بیٹھ سکتی ہے، اس کو الگ سے باہر بیٹھنے کی الگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ یعنی بے حیائی کی بات، عام کرنے والی بات ہے کہ اس میں ہوگا یہ کہ اگر وہ عورت ان سب سے ممتاز بیٹھے گی، دور بیٹھے گی یا باہر بیٹھے گی تو وہاں ان عورتوں کو، باقیوں کو یہ چیز معلوم چلے گی کہ یہ عورت حیض سے ہے، ناپاک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یعنی شریعت تو اس قسم کی باتوں کو چھپانے کا حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں، اس کو ظاہر نہ کریں، لیکن آپ اپنے اگر فعل سے، چاہے وہ اشارتاً ہو یا کسی طرح ہو، ظاہر کریں اور ان کو آگاہ کر دیں کہ آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تو حیا اسی میں زیادہ ہے کہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اس معاملے کو جو ہے اپنے وہ لوگوں میں بے وجہ ظاہر کریں، اگرچہ عورتوں میں ہی صحیح، مگر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی عورتوں کو جو حیض میں ہیں اور اگر محفل وغیرہ کی میلاد ہوتی ہے
تو یا کوئی دوسری برکت والی محفل ہے، عورتوں کی شرکت ہے، تو وہاں ان کو بلایا جائے اور بٹھایا جائے، اور عام عورتوں کے درمیان ہی بٹھایا جائے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ الگ بیٹھتی ہیں تو ان کی اس چیز سے منع کیا جائے کہ الگ نہ بیٹھیں، بلکہ عورتوں میں ہی بیٹھیں۔ الگ بیٹھنے سے آپ کے جو پردے کا معاملہ ہے، جو آپ کی خفیہ معاملہ ہے یعنی ناپاکی کا، وہ اور زیادہ عورتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جہالت کو ختم کرنا چاہیے، عورتوں کو سمجھانا چاہیے اس طرح کہ آپ اس چیز کا اظہار نہ کریں، الگ بیٹھ کر اظہار ہوتا ہے، لہٰذا آپ محفل میں بیٹھیں۔ تو ایسی عورتیں درمیان میں بیٹھ کر میلاد وغیرہ سن سکتی ہیں اور وہاں درود دعا وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کا اگلا سوال تھا کہ میلاد شریف میں حائضہ عورت نعت خوانی یا تقریر بھی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، حائضہ عورت میلاد شریف کی محفل میں نعت خوانی کر سکتی ہے، لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے وہاں یہ رواج ہے کہ عورت نعت کی محفل سے تھوڑا دور بیٹھتی ہے، تو اگر ایسا ہی رواج آپ کے وہاں ہے کہ عورت عام عورتوں کی مجلس سے بھی دور بیٹھتی ہے، تو بھلا پھر اس کو اسٹیج پر آ کر یا مین ممبر پہ آ کر اس کو نعت پڑھنے کا موقع شاید کس طرح ملے گا، کیونکہ دونوں سوال آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر عورت کرنا چاہے تو حیض والی عورت بھی نعت کی محفل کو لیڈ کر سکتی ہے، بیان وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ بس یہ کہ اگر بیان میں خطبہ پڑھے گی تو قرآن پاک نہیں پڑھے گی، باقی نعت وغیرہ پڑھ سکتی ہے، ذکر درود اذکار کر سکتی ہے، دعا وغیرہ بھی کرا سکتی ہے، عام عورتوں سے جو پاک ہیں ان سے مصافحہ وغیرہ بھی کر سکتی ہے، اور آخر میں سلام بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو حیض والی عورت بھی ان میں شامل ہو کے سارے کام کر سکتی ہے، اور اس انداز سے کہ باقی عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ حیض سے ہیں، کیونکہ اس کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ خود نعت پڑھے، تقریر کرے، بیان کرے تو کر سکتی ہے۔ باقی یہ کہ بیان کرنا کے مسائل پھر اپنی جگہ ہے کہ غیر عالمہ کو بغیر دیکھے مسائل بتانا یا بیان کرنا، تو یہ اس کے حق میں زہر قاتل ہو سکتا ہے کہ اس کو جائز ہے یا نہیں، وہ صورتیں الگ رہیں گی۔ البتہ اس کو بیان کرنا حالت حیض میں میلاد کی محفل میں جائز ہے۔ عورتوں کی اصلاح کرنا، سیرت پاک حضور علیہ السلام کی بیان کرنا عورتوں میں، یہ بھی جائز ہے۔ پتھر میں اصل لالے پرنوار